السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی صورت مبارکہ کا نام سورہ نوح ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 28 آیات ہیں۔ اہل علم سورہ معارج اور سورہ نوح کے درمیان میں مضمون کے لحاظ سے ان دونوں کو جوڑے کی حیثیت دیتے ہیں، کیونکہ سورہ معارج میں انفرادی سزا کا ذکر ہے اور آخرت میں سزا دیے جانے کا ذکر ہے، جبکہ سورہ نوح میں اجتماعی سزا کا ذکر ہے اور دنیا میں سزا دیے جانے کا ذکر ہے۔ جب انسان انفرادی طور پہ زوال کا شکار ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کی آخرت کے اوپر پڑتا ہے، لیکن جب قومیں اجتماعی طور پہ زوال کا شکار ہوتی ہیں تو دنیا میں ہی اجتماعی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اور نبی علیہ السلام ان دونوں کی شدت کی تمنا یہ تھی کہ ان کے تمام رشتہ دار، دوست، احباب اور جہاں تک کہ پورا شہر جو ہے وہ ایمان لے کر آ جائے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے قریبی اور پیارے جو ہے نبی علیہ السلام کے بھی ایمان لے کر نہیں آتے ہیں۔ اس ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ لہب جو ہے وہ نازل ہوتی ہے اور نوح علیہ السلام کی بھی یہی تمنا ہوتی ہے، لیکن سب ایمان لے کر نہیں آتے ہیں تو سورہ نوح جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ اور دونوں صورتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رشتوں کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون ایمان کی قدر کرتا ہے اور کون ایمان کی قدر نہیں کرتا۔ لہٰذا اس ضمن میں بھی سورہ نوح اور سورہ لہب میں جو ہے ایک مناسبت پائی جاتی ہے۔ پھر سورہ معارج میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ کہ نبی اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور مکہ شریف میں آپ علیہ السلام کی دعوت کو ابھی 5 سال گزرتے ہیں اور 5 سال کے بعد اللہ پاک کی طرف سے آپ کو یہ آپشن آ رہی ہے کہ نبی اگر آپ اپنی قوم کو چھوڑنا چاہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ جبکہ ہم دوسری طرف نوح علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ 950 سال کے بعد نوح علیہ السلام کو بھی آپشن دی جاتی ہے کہ اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو آپ انہیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن نوح علیہ السلام وہاں پہ ایک فریاد کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان کو 950 سال تک جو ہے وہ دین کی دعوت دی ہے، اب ان کا ایک گھر بھی جو ہے وہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ لہٰذا نوح علیہ السلام کو جب آپشن دی گئی تو وہ جو آپ کی کیفیت تھی آپ نے اس کا اظہار اپنی دعا میں اس صورت میں کیا، لیکن جب نبی علیہ السلام کو آپشن دی گئی تو آپ علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، آپ نے اپنی امت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا۔ پھر نوح علیہ السلام کے بارے میں مورخین کا یہ قول پایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے تقریباً 5000 سال کے بعد نوح علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لے کر آئے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں 10 قرون ہیں۔ اب یہ 10 قرون جو ہیں اس سے بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یا تو 10 نسلیں مراد ہیں یا پھر 10 صدیاں مراد ہیں۔ اب اس ساری ڈیوریشن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ صرف توحید تھی، توحید کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں تھا۔ ممکن ہے کہ باقی جرائم ہو سکتے ہیں وہ ہوں، مگر شرک نہیں تھا۔ اب یہاں پر ایک بات کو جان لینا بہت ضروری ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ لفظ نبی جو ہے یہ نبا سے بنا ہے اور نبا خبر کو کہا جاتا ہے، لہٰذا ہم جو خبریں سنتے ہیں یہ سب کیا ہوتی نبا ہوتی ہیں، کیونکہ خبر ایسے معاملے کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ ماضی میں بھی ہو سکتی ہے، آنے والے وقت میں بھی ہو سکتی ہے، اس میں خوشی کا پہلو بھی ہو سکتا ہے، غم کا پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ رسول لفظ جو ہے یہ رسالہ یا رسیل سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بھیجنا، چاہے وہ پیغام ہو اس کو آگے بھیجنا، اور اس کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ کسی پیغام کو پوری طاقت کے ساتھ سامنے والے کو پہنچا دینا۔ لہذا جب آپ کسی پیغام کو پوری طاقت کے ساتھ سامنے والے کو پہنچائیں گے تو اس میں ریزسٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے، مخالفت بھی ہو سکتی ہے۔ یہی فرق جو ہوتا ہے نبی اور رسول کا ہوتا ہے کہ جب کوئی نبی اپنی امت کے پاس جاتے ہیں تو وہ انہیں خوشخبریاں بھی سناتے ہیں، آنے والے حالات کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، ماضی کی خبریں بھی دیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ سامنے والے کے ساتھ کوئی ٹکراؤ کی کیفیت بھی ہو، مخالفت اور جھگڑے کی کیفیت بھی ہو۔ لیکن جو رسول ہوتا ہے اس کو کسی امت کی اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور جب وہ ان کو کوئی وعید سنائے گا تو سامنے سے اس کو مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، دشمنی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، یعنی کہ زبردست قسم کی ریزسٹ جو ہے وہ رسول کو دیکھنی پڑتی ہے۔ لہٰذا اس تناظر میں رسول جو ہوتے ہیں وہ نبی تو ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر نبی جو ہے وہ رسول بھی ہوں۔ مثلا اس کی مثال ایسے ہے کہ ہم جب قرآن پاک میں سورہ یوسف کا قصہ پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ یوسف علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ٹکراؤ کی کیفیت، لڑائی کی کیفیت جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہم جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں فرعون کے ساتھ ان کی شدید مخالفت اور ٹکر جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نبی ہیں مگر رسول نہیں تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ لہٰذا جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی تو پھر اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آیا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں کوئی نبی آئے تھے؟ تو بعض مفسرین کرام تو فرماتے ہیں کہ نہیں، آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلے نبی ہیں وہ نوح علیہ السلام ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول جو ہیں وہ نوح علیہ السلام ہیں۔
لیکن بعض مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہمیں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں شیس علیہ السلام کا ذکر بھی ملتا ہے اور ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے۔ لہٰذا نبی اور رسول کے فرق کو ہم جب سمجھ لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ درمیان میں شیس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام جو ہیں یہ نبی تھے، یہ آئے ہوں گے اللہ پاک کی طرف سے، انہوں نے اپنی امت کو جو ہے وہ خبریں سنائی ہوں گی، مگر چونکہ تب کوئی شرک نہیں تھا اور توحید ہی توحید تھی، لہٰذا یہ رسول نہیں تھے، ان کو اپنی امت کی طرف سے کوئی رزسٹ، کوئی مخالفت، کوئی دشمنی نہیں دیکھنی پڑی۔ لیکن جب نوح علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں تو اس وقت تک جو ہے امت بگاڑ کا شکار ہو چکی تھی، ان میں شرک آ چکا تھا، لہٰذا رسول جو ہے وہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سورۃ مبارکہ کا نام نوح ہے، جو کہ نوح علیہ السلام کے نام کے اوپر ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس نام کے اوپر سورۃ مبارکہ ہوتی ہے اس کے اور مضمون کے درمیان میں گہرا ربط ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ نوح ہے، اس پوری صورت میں نوح علیہ السلام کا ہی ذکر ملتا ہے۔ سورہ یوسف ہے، اس پوری صورت میں بھی یوسف علیہ السلام کی زندگی کا جو ہے ہمیں سارا حصہ نظر آتا ہے۔ مگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نام اور مضامین کے درمیان میں کوئی بہت زیادہ گہری مناسبت نہیں بھی ہوتی، جیسے کہ سورہ بقرہ ہے، سورہ ال عمران ہے، سورہ نساء ہے۔ اب ہمیں ان صورتوں میں بقرہ کا یا آل عمران کا یا نساء کے معاملات کا بہت کم تذکرہ ملتا ہے اور باقی معاملات کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے، لہذا ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وہ سورت جس کا نام جو ہے جو بھی رکھا گیا ہو اسی کے مطابق پوری صورت بھی ہو۔ صرف سورہ یوسف اور سورہ نوح میں یہ معاملہ ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کی ہسٹری کے بارے میں جاننا بہت ضروری بھی ہے، اور مورخین نے اس کے بارے میں کام بھی بہت زیادہ کیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا حوالہ ہمیں ہر مذہب میں، تاریخ میں، ہر جگہ ہمیں ملتا ہے۔ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی نسل ہو، ان کی ہسٹری میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ کسی نہ کسی حیثیت سے لازمی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر تحقیق بھی بہت زیادہ کی گئی ہے اور ان کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ لہٰذا وہ کون سا علاقہ تھا جہاں نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس کے بارے میں مورخین کا ایک قول تو یہ ہے کہ یہ عرب کا ناردرن ایریا تھا، جبکہ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو آج کے دور کا قزاقستان ہے، ایران اور ترکی اور جو رشیا کے کچھ علاقے ہیں، یہ وہ سارا ایریا تھا جہاں پہ نوح علیہ السلام کو اپنی امت کی طرف بھیجا گیا تھا۔ لہٰذا یہ محض ایک قول ہے، اس کی تحقیق کے بارے میں 100% کوئی بات نہیں کی جا سکتی، محض تحقیق کے اوپر جو ہے وہ اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عام عذاب آیا تو پھر آپ کی 3 اولاد جو حام، سام اور یافس تھی، اس سے نسل انسانی جو ہے وہ آگے بڑھی۔ لہٰذا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو سب سے زیادہ نمایاں نبی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں ہمیں جن انبیاء کا ذکر ملتا ہے وہ عموماً صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کا ملتا ہے۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہمیں نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی قوموں کا ذکر ملتا ہے، اور ان قوموں کے اندر شرک موجود تھا۔ باقی جرائم کا اتنا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن شرک کا تذکرہ جو ہے وہ بالخصوص ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد بالخصوص جن انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے ان میں لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام ہے، جبکہ ان قوموں میں شرک کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے جرائم یا معاشرتی برائیوں کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ لہٰذا ہم لوط علیہ السلام کی قوم میں معاشرتی برائی دیکھتے ہیں کہ جو ان کے اندر لواطت کا عمل پایا جاتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم کا مسئلہ سیاسی قسم کا تھا، فرعون جو تھا وہ ایک سیاسی شخصیت تھا، اور ہم شعیب علیہ السلام کی امت میں یہ دیکھتے ہیں ان کا معاشی مسئلہ تھا جو وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔